السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ جلدی بھاگ کے وائس اپ کروں گی، تھک گئی ہوں یار، وائس اپ کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن میں چاروں پارٹس آج کوشش کر کے لگا کر ہی سوؤں گی۔ آپ لوگ صبح اٹھیں گے تو آپ کو ایپیسوڈ نمبر 44 کے چاروں پارٹس مل جائیں گے۔ بہت سارے سوالات آپ لوگوں نے کیے ہیں جب میں نے کمیونٹی میں لگایا تھا کہ آپ روزانہ زندہ کے بارے میں کیا کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ لوگ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جا کر کمیونٹی میں میری پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر دیجئے سوال۔ میں سب کے سوالات کے جواب دوں گی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں جواب دوں گی سنڈے کو۔ جہاں تک بات ہے زارون کے لیے، لوگ بہت بول رہے ہیں، دیکھیں زارون کے لیے کوئی قصوروار نہیں ہے۔ زارون اپنی ذات کے لیے خود قصوروار ہے۔ جب اس کو اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے احباب سب بتا رہے ہیں کہ تم غلط ہو، تو اس کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا میرا کے معاملے میں، اور دوسروں کو فوراً سے جو ہے الزام شروع کر دیتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے والدین کی، اپنے دادا کی بات سننی چاہیے، لیکن وہ بس ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ زارون سدھر جائے گا، یا دیکھیں اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے نا تو آپ کو اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں نہیں تو آخرت میں، لیکن آج کل دور ایسا ہے کہ آپ دنیا میں ہی بھگت لیتے ہو۔ چلیں اب زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کری، بڑھتے ہم نے ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزانہ زندہ، ایپیسوڈ نمبر 44، پارٹ ہے اس کا 1۔ رائٹر ہے ملائکہ رفیع، سیزن ہے 2، اور اس کے 4 پارٹس ہیں ٹوٹل، اور چاروں آج ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ جیسمین نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم واقعی ٹریفک میں پھنسے ہو یا جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو کسی نے نہیں پوچھا کہ زارون کب آئے گا۔ تاہم 10 منٹ بعد زارون ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے چند منٹ میں 3 کلومیٹر دوڑ لگائی تھی، اور وہ کچھ دیر تک بول نہیں پایا۔ ہارون مسکرا کر بولے، مسٹر شیخ اب آپ بے فکر ہو سکتے ہیں، ہمارا زارون بہت مخلص ہے، دیکھیں وہ اپنی ساری طاقت لگا کر یہاں پہنچا ہے۔ مسٹر شیخ نے زارون کی طرف دیکھا، لیکن اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ زارون نے جینز اور ایک پھولدار قمیض پہن رکھی تھی، وہ واقعی میں خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن ایک مرد کا اتنا خوبصورت ہونا ضروری کیوں ہے؟ واقعی کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے پرواز بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ آخر اس کی بیٹی کو ہمیشہ ایسے مرد ہی کیوں ملتے ہیں؟ شکر ہے کہ فریہ نے اس سے شادی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ زارون، یہ فریہ کے والدین ہیں، ہارون نے تعارف کرایا، جلدی سے انہیں سلام کرو۔ انکل، آنٹی، زارون نے بے دلی سے کہا، اور بیٹھنے ہی والا تھا کہ جاسم نے فوراً کرسی کھینچ لی۔ بھائی جاؤ اور بھابھی کے ساتھ بیٹھو۔ بھابھی؟ زارون کے چہرے کے عضلات کھنچ گئے اور فریہ بھی قدرے بے چین ہو گئی۔ مجھے بس فریہ کہہ لو، ہم تقریباً ہم عمر ہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، شاہ خاندان میں رشتوں کی ترتیب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اگرچہ تم مجھ سے چھوٹی ہو پھر بھی مجھے تمہیں بھابھی ہی کہنا پڑے گا۔ جاسم نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی چلو واٹس ایپ پر ایڈ کر لو۔ فریہ کو جاسم زارون سے زیادہ خوش اخلاق لگا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جاسم کو ایڈ کر لیا۔ تبھی ونیزا نے کہا، فریہ مجھے بھی ایڈ کر لو، اس طرح ہم آسانی سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے۔ تمہارے والدین میلبورن میں ہیں تو تم ہمیں ہی اپنا خاندان سمجھو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریہ نے شاہ خاندان کے سبھی افراد کو واٹس ایپ پر ایڈ کر لیا۔ پھر ونیزا نے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ منگنی ہے تو تحفہ تو بنتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ فریہ نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک خوبصورت جیٹ پینڈنٹ تھا۔ اس کا ڈیزائن نہایت جدید اور منفرد تھا، اور اس کا رنگ پانی کی طرح شفاف تھا۔ زارون حیران رہ گیا۔ اس کی ماں نے یہ جیٹ پینڈنٹ کچھ سال پہلے ایک نیلامی میں لاکھوں ڈالر میں خریدا تھا، اور کہا تھا کہ وہ اسے اپنے بہو کے لیے رکھے گی، لیکن وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اب یہ فریہ کو دیا جا رہا تھا۔ ماں چپ رہو، ونیزا نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ فریہ حیران رہ گئی، اسے اس جیٹ کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن مسز شیخ سمجھ گئی، یہ بہت قیمتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت کروڑوں میں ہوگی۔ اور بھی ہے، مسٹر شاہ نے گہری آواز میں کہا، میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر فریہ شاہ خاندان میں شادی کے لیے تیار ہو جائے تو میں اسے شاہ کارپوریشن کے 10% شیئرز دوں گا، لے لو۔ شاہ خاندان فریہ کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کرے گا۔ شیخ خاندان حیران رہ گیا۔ مسٹر شیخ اور بھی زیادہ ششدر رہ گئے۔
شاہ خاندان واقعی ایک اچھا خاندان تھا، لیکن افسوس کہ انہیں زارون پسند نہیں آیا۔ کھانے کے بعد مسٹر شاہ نے کہا، زارون، اپنے سسرال والوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ، وہ آج رات میلبورن واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، زارون نے جواب دیا۔ جب وہ گاڑی لینے گیا تو مسٹر شیخ افسوس سے بولے، زارون کی ٹیڑھی میڑھی شخصیت کے علاوہ شاہ خاندان کے باقی لوگ کافی اچھے لگتے ہیں۔ ان میں وہ غرور نہیں جو عام طور پر بڑی اور امیر فیملیز میں پایا جاتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاپا، فریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ البتہ مسز چیک کو فریہ کے لیے افسوس ہوا۔ دراصل جاسم کافی اچھا لڑکا تھا، تمہاری منگنی اس سے کیوں نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر بعد زارون گاڑی لے آیا۔ اس نے مسٹر اور مسز چیک سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن راستے میں فریہ اپنے والدین کے ساتھ لاڈ پیار کر رہی تھی۔ یہ واضح تھا کہ شیخ خاندان نے فریہ کو بہت ناز و نعام میں پالا تھا۔ ان کا گھریلو ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا، برعکس ان مقامی چھوٹے گھروں کے جو صرف دولت مند لوگوں کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ جب مسٹر اور مسز چیکس ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے تو فریہ اور زارون وہاں سے نکلے۔ زارون نے سیدھا کہا، میں اس شادی پر مجبوراً راضی ہوا ہوں، لیکن زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہاری ذمہ داری لوں گا۔ ویسے وہ جیٹ پینڈنٹ واپس دے دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا۔ فریہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون ایک گھٹیا شخص ہے، لیکن ایسے آدمی کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جلدی کرو اور واپس دو، زارون نے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں یہ میرا کو دینا چاہتا ہوں۔ فریہ کا دل چاہا کہ پوچھے، اگر تمہاری ماں کو پتہ چلے گا تو کیا وہ غصے سے مر نہیں جائے گی؟ تم واپس نہیں کرنا چاہتی؟ زارون نے اسے گھورا۔ فریہ شیخ، یہ جیٹ پینڈنٹ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا میں ہوں، یہ تمہارے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ جیٹ پینڈنٹ واقعی کافی قیمتی ہے۔ فریہ نے اسے نکال کر جان بوجھ کر اس کے سامنے لہرایا۔ مگر تم چھوڑو، تم شاہ خاندان کا حصہ ہو، لیکن نہ کوئی حیثیت رکھتے ہو اور نہ ہی وراثت میں کوئی حق۔ اور جہاں تک اوشر کا تعلق ہے، اگر میں نے تمہیں وہ فارمولا نہ دیا ہوتا تو اگلے 2 سال میں کمپنی تباہ ہو چکی ہوتی۔ تم، زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو بہت قابل سمجھتا تھا، مگر فریہ نے اسے کسی ناکارہ چیز کی طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ تو پھر ایک مرد ہو کر اس طرح کی زندگی گزارنے پر تمہیں شرم نہیں آتی؟ فریہ نے طنز کیا اور موبائل نکال کر کال میں لانے لگی۔ زارون کو تب تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے، جب تک اس نے فون پر میٹھی آواز میں آنٹی کہہ کر بات نہ کی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کی ماں کو فون کر رہی ہے۔ فریہ شیخ، فون دو مجھے۔ زارون نے فوراً آگے بڑھ کر فون چھیننے کی کوشش کی۔ زارون شاہ، ہمت ہے تو مجھے مار کر دکھاؤ، فریہ نے چالاکی سے فون بچاتے ہوئے کہا۔ ہیلو آنٹی، زارون کہہ رہا ہے کہ وہ وہی جیٹ پینڈنٹ لینا چاہتا ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ میرے رکھنے کے لائق نہیں اور وہ اسے میرا کو دینا چاہتا ہے۔ ماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ زارون اتنا گھبرا گیا کہ اس نے فریہ کو جکڑ لیا تاکہ اس کا فون چھین سکے اور خود وضاحت دے سکے، لیکن جب اس نے فون دیکھا تو پتہ چلا کہ نمبر ہی غلط ڈائل ہوا تھا۔ ہاں 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 ہاں، فریہ زور سے ہنسی۔ ابھی تو تم بڑے مغرور بن رہے تھے، ہے نا؟ کیا ہوا؟ یہ میرا کو دینا تھا نا یہ پینڈنٹ؟ فریہ شیخ، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ زارون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسے سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی فریہ کو زور سے پکڑے ہوئے ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ تو پھر مجھے جہاں کر نہانا پڑے گا، کہیں تمہارے ہاتھ لگنے سے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ فریہ نے ناگواری کے ساتھ کہا اور ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی۔ بیمار تم ہو، زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہیں معلوم نہیں؟ فریہ نے پیچھے مڑ کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ جب سبی نے آخری بار شہزام کے ساتھ رات گزاری تو اسے اسپتال جا کر اپنا چیک اپ کروانا پڑا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کیونکہ شہزام میرا کے ساتھ تھا اور میرا تو نہ جانے کتنی بار اس اسفر نامی شخص کے ساتھ سوتی رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے اسفر کون تھا؟ وہ نشہ کرتا تھا اور ہر قسم کی عورتوں کے ساتھ سوتا تھا۔ کون جانے کہ اسے کوئی بیماری تھی یا نہیں، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شہزام نے میرا کو ہاتھ تک کیوں نہیں لگایا؟ اسے بھی اپنی فکر تھی۔ بکواس بند کرو، فریہ کی باتوں نے زارون کو تھوڑا بے چین کر دیا۔ میں تو صرف سچ بول رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فریہ نے پیچھے مڑ کر ایک ٹیکسی کو روکا۔
तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं। ज़ारून के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैं ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगी। तुम तो बहुत आला व अरफा हो। मुझे डर है कि तुम मुझे कहीं किसी पुल से नीचे ना फेंक दो। फरिया फौरन गाड़ी में बैठ गई और रुके बगैर चली गई। ज़ारून काफी देर तक वहीं खड़ा हैरान रह गया। ये सब वैसा नहीं हुआ था जैसा उसने सोचा था। उसे लगा था कि फरिया जरूर उससे चिपकने की कोशिश करेगी। आखिरकार शाह कॉरपोरेशन के 10% शेयर्स किसी को भी लुभा सकते थे। वो उसे ये याद दिलाना भूल गया कि वो माने हमल गोली खा ले। दरअसल मैं इतना सुबह से बोल रही हूँ आज कि मेरी ज़ुबान ही लड़खड़ा रही है। मेरी ज़ुबान पता है इसमें जलन हो रही है बोल बोल के। बाद में बताऊंगी कि इतना क्यों बोली हूँ। 50 मिनट बाद फरिया गाड़ी से उतरी तो देखा कि ज़ारून पहले ही कम्युनिटी गेट पर खड़ा था। अब क्या मुसीबत है। जैसे ही उसने ज़ारून को देखा उसका मूड खराब हो गया। ये खाओ। ज़ारून ने झिझकते हुए उसे माने हमल गोलियों का एक डब्बा थमाया। मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ नहीं बनने दे सकता। फरिया का दिल ठंडा पड़ गया। क्यों उसकी किस्मत में ऐसे लोग आते थे, पहले परवास और अब ये ज़ारून। फिक्र मत करो, मैंने कल होटल से निकलते ही एक गोली ले ली थी। अगर मैं तुम्हारे इंतजार में रहती तो बहुत देर हो चुकी होती। फरिया ने गुस्सा जब्त करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। ज़ारून शाह, हद से आगे ना बढ़ो। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जो हुआ, मैं उसमें एक मजलूम हूँ, ये याद रखो। अगर मैंने ओशर ज्वाइन ना किया होता तो मेरा पहला तजुर्बा तुम्हारी वजह से बर्बाद ना होता। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो लेकिन कम से कम ज़मीर तो रखो। फरिया की आंखों में मौजूद गुस्से ने ज़ारून को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसका बदन कुछ कमज़ोर सा महसूस होने लगा। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी गई तो तुम अकेली माँ बनोगी। वैसे भी बच्चा पैदा करके ये मत समझना कि तुम्हारी हैसियत तब्दील हो जाएगी। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी घटिया जीन्स आगे बढ़ाने का कोई शौक नहीं। फरिया ने तंजिया कहा। लेकिन जो कुछ मेरे साथ तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उसके बारे में मुझे सच जानने का हक है। आखिर मुझे किसने बताया। ज़ारून इस सवाल पर साकित रह गया। वो जानता था कि वो काशान था, मगर काशान मीरा का भाई था और मीरा उसके लिए पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर चुकी थी। अगर उसने सच बता दिया तो काशान मुसीबत में पड़ सकता था। मुझे क्या पता, तुमने खुद ही ऐसे कपड़े पहने होंगे कि कोई शहद की मक्खी की तरह तुम पर चिपक गया होगा। ज़ारून ने नजरें चुराई और झूठ बोला, लेकिन फरिया की तेज नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता था। तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था, ये वाकई काशान शिराजी ही था और ज़ारून उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। फरिया की आंखों में एक लम्हे के लिए गहरी मायूसी छलकने लगी। वो ज़ारून को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कम से कम उसकी अक्ल को तस्लीम करती थी। वो सिर्फ मीरा के इश्क में अंधा था, मगर अंधा होना एक बात थी और अपने दिलो दिमाग को मार देना दूसरी। अगर वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता था तो फिर वो किस काम का। फरिया ने उस पर मजीद एक नज़र तक न डाली और पलट कर चल दी। अरे तुम बस यूं ही जा रही हो। ज़ारून हैरत में पड़ गया और बेसाख्ता उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम मान लोगे कि वो काशान था? क्या तुम मुझे उसे को पकड़ने में मदद करोगे? नहीं, बल्कि तुमने तो उसके जुर्म के सबूत तक छुपा दिए। फरिया ने सर्द हंसी हंसते कहा। ज़ारून शाह, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। उस रात सिर्फ काशान ही ये सब करने की हिम्मत रखता था। 4 साल पहले भी वो ही मेरे घर में घुस आया था, मुझे मारा पीटा और मुझ पर हमला किया था। अब 4 साल बाद उसे तुम्हारी हिफाजत हासिल है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। क्यों नहीं? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर उसके पास शहजाम सूरी ना भी हो तब भी ज़ारून शाह तो है ना। ये कहकर फरिया ने अपनी आंखें नीचे की ताकि अपनी नफरत को छुपा सके और बगैर मुड़कर देखे वहां से चली गई। ज़ारून वहीं खड़ा उसकी जाती हुई परछाई को देखता रह गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि फरिया सब कुछ जानती होगी। ये हकीकत थी कि काशान ने उसको फंसाया था और फिर ज़ारून ने खुद उसकी मासूमियत को बर्बाद किया। अब सोचकर उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई हद से ज़्यादा ज्यादती की थी। फरिया ने तो शुरू से कोई गलती नहीं की थी, उसे इसका इजाला करना चाहिए था। रात के वक्त एक कारोबारी ज़ियाफ़त जारी थी। शहजाम खुली हवा में बालकोनी में खड़ा था। रात
کہ آسمان کے نیچے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے ہوئے اس کی گہری اور اداس آنکھیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، جہاں ایک شاندار اور چمکدار محفل جاری تھی۔ اگر میزبان اس کا پرانا کاروباری ساتھی نہ ہوتا تو وہ ہرگز یہاں نہ آیا آتا۔ تقریب میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر اس کا صبرین کے ساتھ جھگڑا نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اس کے ساتھ آتی اور یہ ضیافت اتنی بورنگ نہ ہوتی۔ شہزام کے ذہن میں خیال آیا، وہ اسے یاد کر رہا تھا، وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر زور سے چوم لینا چاہتا تھا۔ اچانک ایک مرد اور عورت بالکنی میں آ گئے۔ جانے من، تم نے ابھی نیبولا کے رابطے کی معلومات کیوں مانگی تھی؟ یہ گردیزی کارپوریشن کے ولید گردیزی کی وجہ سے تھا، مرد نے وضاحت کی۔ اسے تمہاری شادی کی تقریب میں پہنی گئی ڈریس بہت پسند آئی، اس لیے اس نے نیبولا کا رابطہ مانگا۔ ایک مرد نیبولا کیوں جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی گرل فرینڈ کے لیے کچھ لینے جا رہا ہے؟ لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو۔ کیا تم نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ نیبولا زیادہ تر شادی کے لباس بناتے ہیں؟ ہاں، میں نے اسے بتا دیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا وہ شادی کر رہا ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے خاندان نے میلبرن میں اس کے لیے ایک رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہے۔ شاید وہ واقعی شادی کر رہا ہو، تمہیں اس کی شادی میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی اور شادی کی رسم میلبرن میں ہوگی، لیکن میں نے اسے اپنی نیک خواہشات دے دی ہیں۔ ولید گردیزی، شہزام کی گہری آنکھیں سکڑ گئیں۔ اگر وہ شخص اس کا ذکر نہ کرتا تو وہ شاید یہ نام بھول چکا ہوتا۔ 4 سال پہلے ولید مسلسل صبرین کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس پر نظریں رکھے ہوئے تھا، لیکن اب وہ شادی کر رہا تھا۔ آخرکار 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ ہمیشہ صبرین کا انتظار نہیں کر سکتا تھا اور وہ بھی جوان نہیں رہا تھا، تو شادی کرنا عام سی بات تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پریشان ہو کر اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا۔ ولید جس سے بھی شادی کر رہا تھا وہ صبرین نہیں تھی، پھر وہ اتنا سوچ کیوں رہا تھا؟ رات 9 بجے جب وہ روانہ ہونے والا تھا، اچانک اس نے ولید کو باتھ روم کے برآمدے سے باہر آتے دیکھا۔ ولید واضح طور پر خوش نظر آ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی اور وہ ایک خوبصورت سیاہ سوٹ اور واسکٹ میں ملبوس تھا جو اسے باوقار اور شائستہ بنا رہا تھا۔ شہزام نے تیوری چڑھا لی اور غیر ارادی طور پر اسے ناپسندیدگی سے دیکھا۔ مسٹر شہزام، ولید نے مہذب انداز میں سر ہلا کر سلام کیا۔ شہزام نے لمبے قدم اٹھائے اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ مغرور آدمی چلا گیا تو ولید کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ شہزام، دیکھتے ہیں کہ تم کب تک خود کو اونچائی پر سمجھتے ہو۔ جلد ہی تم بلندی سے نیچے گرنے والے ہو اور تمہاری بیوی تم سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کرے گی۔ افسوس، تمہیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں۔ کاروباری ضیافت سے نکلنے کے بعد شہزام نے ڈرائیور کو لاشاری فیملی ولا کے دروازے پر لے جانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور خود اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خاموشی سے ولا کی کھڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ولا کی دوسری منزل کی کھڑکی پر مہرام اپنے چھوٹے پھرتیلے جسم کے ساتھ کھڑکی پر چڑھا اور باہر جھانک کر بولا، ممی، شہزام پھر گیٹ پر کھڑا ہے۔ ان راتوں میں شہزام ہمیشہ اپنی کار لاشاری فیملی ولا کے دروازے پر روکتا اور بعض اوقات تب تک نہیں جاتا جب تک صبرین کام پر نہ چلی جاتی۔ صبرین اس کی عادی ہو چکی تھی، اس کی پرواہ مت کرو، سو جاؤ۔ صبرین نے مہرام کو کرسی سے اتارا اور کھڑکی کے پردے گرا دیے، اسے خوف سے کہ کہیں شہزام کی تیز نظر مہرام کو نہ دیکھ لے۔ ممی، اگر وہ ہمیشہ یہاں کھڑا رہے تو اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ اسے طلاق لے کے ولید سے شادی کرنے جا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ مہرام نے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ جب وقت آئے گا میں کمپنی کو کہوں گی کہ وہ اعلان کر دے کہ میں کچھ دنوں کے لیے بزنس ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ صبرین نے اس کے چھوٹے سر کو سہلاتے ہوئے تسلی دی۔ مہرام، کیا تمہیں برا لگے گا کہ ممی شادی کر رہی ہے؟ نہیں، میں خوش ہوں کہ ممی کو آخرکار کوئی ایسا شخص مل گیا ہے جو ان کا خیال رکھے گا، مہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ اور انکل ولید محفین اور میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، البتہ اگر وہ کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک کریں تو میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ میں اب مارشل آرٹس میں بہت اچھا ہوں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اتنا طاقتور بن جاؤں گا کہ کوئی بھی ممی کو تنگ نہ کر سکے، میرا اچھا بیٹا۔ صبرین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔